یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کو مرکب پیدا کیا ہے۔ گویا کہ رغبت اور کراہت کے اعتبار سے بھی یہ کائنات دو طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے، اس لیے کہ تین عالم اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھے ہیں۔ ایک تو وہ عالم ہے جہاں جو بھی چیز ہے وہ مرغوب ہی مرغوب ہے، وہاں مبغوض کوئی چیز نہیں ہے۔ مرغوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، انسان کے نفس کا کھچاؤ اس کی طرف ہوتا ہے، انسان کو وہ چیز پسند آتی ہے، تو وہ مرغوب چیزیں ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو عالم پیدا کر رکھا ہے اس عالم کو عالم جنت کہتے ہیں۔ وہ ہر چیز ایسی اللہ نے پیدا کر رکھی ہے جو انسان کو پسند آتی ہے، انسان کی رغبت اس کی طرف بڑھتی ہے، انسان جو ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ناگواری اور کراہت محسوس نہیں کرتا، بھلے اس کا تعلق ماکولات و مشروبات کے ساتھ ہو یا ملبوسات کے ساتھ ہو یا مسکونات کے ساتھ ہو یا مزدوجات کے ساتھ ہو۔ گویا کہ ازدواجی طور پہ جو بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے ان سے بھی انسان کو کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں، جو لباس پہننے کے دیے جائیں گے ان سے بھی کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں، جو مسکونات یعنی رہنے کے محل دیے جائیں گے ان سے بھی کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں۔ گویا کہ جنت کی ایک ایک نعمت ادنا سے لے کے اعلیٰ تک ایسی ہے کہ مالا عین رات، نہ تو کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے، ولا اذن سمیت، نہ کس کان نے ان کا تذکرہ سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھی ہیں کہ ان چیزوں میں رغبت ہی رغبت ہے، انسان کی پسندیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ وہ عالم ہے کہ جہاں ہر چیز انسان کی مرغوب اور پسندیدہ ہے، اور دوسرا وہ عالم ہے رغبت اور کراہت کے اعتبار سے کہ جہاں مبغوض ہی مبغوض چیزیں ہیں، مکروہ ہی مکروہ چیزیں ہیں، وہاں رغبت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس عالم کو عالم جہنم کہتے ہیں کہ جہنم کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ پیدا کر رکھا ہے، جس نوعیت کے عذاب اس کے اندر پیدا کر رکھے ہیں، ہر نوعیت کا عذاب انسان کے لیے تکلیف دہ ہے،
انسان اس سے کراہت اور ناگواری محسوس کرتا ہے، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جہنم کے لپیٹے میں ہے، اس عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو ادنا سے ادنا عذاب سے لے کر بڑے سے بڑے عذاب تک ہر عذاب ایسا ہے کہ جو انسان کو مبغوض ہے، اور مبغوض اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کی طبیعت بھاگتی ہے، انسان کراہت و ناگواری اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو وہ عالم جہنم ہے جہاں پر مبغوض ہی مبغوض چیزیں ہیں، مکروہ ہی مکروہ چیزیں ہیں، وہاں کا ہر حال اور ہر قال اور ہر فعل اور عمل وہاں مکروہ ہے، کسی قسم کی کوئی وہاں پر رغبت نہیں ہے۔ اس عالم کو عالم جہنم کہتے ہیں۔ اور تیسرا عالم کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مرکب پیدا کیا ہے، وہاں مرغوب چیزیں بھی ہیں، مبغوض چیزیں بھی ہیں، پسند آنے والی چیزیں بھی ہیں، ناپسند چیزیں بھی ہیں، اس عالم کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ اس دنیا کے عالم کو اللہ تبارک و تعالی نے مرکب پیدا کیا ہے، گویا کہ دونوں طرح کی چیزیں اس عالم کے اندر رکھی ہیں۔ بعض چیزیں انسان کے لیے مرغوب ہیں، انسان ان کی طرف رغبت کرتا ہے، انسان کا نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر انسان جو تسکین اور سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسے کہ جو انسان کی طبیعت کو ناگوار لگتی ہیں، مکروہ لگتی ہیں، وہ انسان ان سے دور بھاگتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کی چیزیں رکھی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کا عالم، یہ عالم جو وہ امتحان کا عالم ہے، یہ انعام کا عالم نہیں ہے۔ انعام کا عالم آخرت کا عالم ہے، کیونکہ آخرت کے عالم میں آپ نے دیکھا جنت ایسی پیدا کر دی جو انعام ہی انعام ہے، اور جہنم ایسی پیدا کر دی جو انسان کے عمل کا انجام ہی انجام ہے۔ تو گویا کہ ایک ثواب ہے اور دوسری سزا ہے۔ لیکن دنیا کے عالم کو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ امتحان بنایا ہے، لہذا یہاں دونوں طرح کی چیزیں رکھیں کہ دیکھتے کہ انسان کس چیز کی طرف رغبت کرتا ہے، کس چیز کی طرف سے پیچھے ہٹتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جن چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے، اور وہ رغبت انسان کی اپنی طبیعت کے مطابق ہے، یا وہ رغبت انسان کی شریعت کے مطابق ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک قانون کا پابند کر دیا ہے۔ اس قانون کو قانون شریعت کہتے ہیں۔ چنانچہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ جو آئے، وہ اپنی اپنی شریعت لے کر آئے، اور یہ بتا دیا کہ دنیا کے اندر اس شریعت کی چھتری کے نیچے تمہیں چیزوں کی طرف رغبت کرنی ہے، اور اس چھتری کے نیچے تمہیں چیزوں کی طرف سے کراہت محسوس کرنی۔ تمہاری اپنی طبیعت کا اعتبار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز طبیعت کے اعتبار سے تمہیں مرغوب لگے، تمہیں پسند آتی ہو، لیکن شریعت نے انہیں منع کر دیا، تو تم شریعت کی قانون کے پابند ہو کر اس سے کراہت محسوس کرو گے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں مکروہ لگے، بری لگے، نفس تم سے بھاگتا ہو، لیکن شریعت کے اندر وہ مرغوب اور مطلوب ہو، تو تمہیں اپنی طبیعت کو کاٹ کے شریعت پر عمل کر کے تمہیں اس چیز کو اپنا مرغوب بنانا ہے۔ اور یہ اصول جس طریقے سے تکوینی ہے، ایسے تشریح بھی ہے۔ تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر شب و روز جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس کے اندر ہمیں بہت سی چیزیں مرغوب نظر آتی ہیں، بہت سی مکروہ نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے تشریح بھی ہے یہ قانون کہ شریعت کی جو عبادتیں ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، ظاہر ان احکامات میں بعض احکامات انسان کی طبیعت کو بڑے آسان و مرغوب لگتے ہیں، اور بعض احکام انسان کی طبیعت کے خلاف لگتے ہیں، انسان کی طبیعت سے بھاگتی ہے۔ تو گویا کہ جس طرح دنیا کی تکوینی چیزوں کے اندر اس کو مرغوب اور اسی طریقے سے مبغوض چیزوں کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے شریعت کے اندر بھی کون سی عبادات کو مرغوب رکھنا، کن عبادات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کن افعال سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کن افعال کی طرف انسان کو بڑھنا ہے، کون سی عبادت کس آداب اور سلیقے کے ساتھ کس وقت ادا کرنی اور کس وقت ادا نہیں کرنی۔ تو گویا کہ اس انداز سے جب یہ ساری تفصیلات سامنے آتی ہیں، اب جو ہے وہ انسان کے لیے صحیح فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے مرغوب چیز کی طرف بڑھنا چاہتا ہے یا مبغوض کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے بتایا کہ تکوینی امور کے اندر بھی آپ شب و روز دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چیزیں دونوں طرح کی ہیں، تشریعی امور کے اندر بھی دیکھتے ہیں دونوں طرح کے احکامات ہیں۔ اب یہ فیصلہ کیسے کریں، کون سی چیز مرغوب ہے کون سی مبغوض ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک حس عطا کر رکھی ہے جو اس کو ادراک کہتے ہیں، چھٹی حس کہتے ہیں۔
انسان کی معرفت اور پہچان کہتے ہیں۔ انسان میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ادراک کی طاقت رکھی ہے، اس ادراک کی طاقت سے انسان فیصلہ کرتا ہے کہ کیا چیز مرغوب ہے اور کیا چیز مرغوب نہیں ہے۔ اور وہ ادراک کی طاقت دو طرح کی ہے، ایک ظاہری ادراک ہے اور ایک باطنی ادراک ہے۔ ظاہری ادراک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کے اندر وہ فیصلہ کرتا ہے، اور ظاہری ادراک حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ دکھی جانے والی چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ پسندیدہ ہے یا ناپسند ہے، سنی والی چیزوں کو سن کر فیصلہ کرتا ہے یہ چیز جو ہے پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے، چکھی جانے والی چیزوں کو چکھ کر فیصلہ کرتا ہے یہ چیز پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے، اور چھوئی جانے والی چیزوں کو چھو کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہے، سونگی جانے والی چیزوں کو سونگ کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ۔ تو گویا کہ یہ جو ادراک اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری عطا کیا ہے، حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے انسان جو فیصلے کرتا ہے وہ ظاہری ادراک کے ذریعے سے نتیجے پر پہنچتا ہے۔ جو خوشبو اگر چھوڑی، اب خوشبو کو سونگ کر فیصلہ کرتا ہے یہ اچھی خوشبو ہے، دل معطر ہو جاتا ہے، سونگا تو بہت متعفن بدبو ہے، تو دیکھو ادراک سے فیصلہ کر لیا۔ آواز سنا بڑی خوبصورت آواز ہے، بڑا اچھا ترنم ہے، وہ جھومتا ہے، لیکن مکروہ آواز ہے، بھائی یار یہ بند کرو، تو فوراً وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ چکھی آپ نے کوئی چیز، چکھنے سے فیصلہ کیا ماشاءاللہ بہت لذیذ کھانا بھی کہ بہت میٹھی ہے، بڑی لذیذ ٹیسٹی ہے، فوراً، لیکن جیسی چکھی یار یہ کیا بیکار ہے، تھوک دیتا ہے۔ اسی طریقے سے چھونے والی چیز چھوتا ہے، چھو کے دیکھتا بڑی نرم نازک ہے، بڑا کوئی ریشم کی طرح بہت اچھی، اگر چھوا کھردری، بڑی کھردری ہے، یہ تو بڑی رف ہے یار چھوڑو۔ تو گویا کہ دیکھو انسان ظاہری ادراک کے ذریعے سے ظاہری چیزوں میں فیصلہ کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک باطنی ادراک اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے، باطنی ادراک کے ذریعے سے تشریعات میں فیصلہ کرتا ہے۔ عبادتیں اللہ تبارک و تعالی جو لاگو کیے ہیں ان عبادتوں میں فیصلہ باطنی ادراک سے کرتا ہے۔ باطنی ادراک جب اس کا کھل جاتا ہے اور معرفت حقیقی اس کو مل جاتی ہے اس عبادت کی اصل اس کے سامنے کھلتی ہے۔ اب وہ عبادت کر کے دیکھتا ہے کہ ہاں واقعی یار اس عبادت کا لطف الگ ہے، اس عبادت کا نفع ہی الگ ہے، اس عبادت میں سکون ہی الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری ادراک کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کر سکتا، بس اوقات ظاہری ادراک کے ذریعے سے غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ ظاہری ادراک کے ذریعے سے مثلا روزہ اگر رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں یار بھوک ہے، پیاس ہے شدت کی، جب انسان کو وہ کمزوری ضعف ہے، یہ ساری چیزیں اس کو روزے میں محسوس ہوتی ہیں، تو ظاہری ادراک میں اس کی نہ آنکھ کو سکون، نہ کان کو سکون، نہ زبان کو سکون، نہ ہاتھ پیر کو کوئی نفع، تو ظاہری ادراک سے وہ کہتے ہیں یار روزہ بڑا مشکل ہے، یار 17 گھنٹے کا روزہ نہیں، یار بڑا مشکل ہے، یا بڑے اتنی تپتی گرمی میں یار نہیں، میں فدیہ دینے کو تیار ہوں لیکن روزہ مشکل۔ دیکھو ظاہری ادراک سے جب روزے کا اس نے فیصلہ کیا تو روزہ اس کو بڑا مشکل لگا۔ اب حج کا سفر ہے، حج کے سفر میں مشقتیں ہوتی ہیں، اب ظاہری ادراک کے ذریعے سے اب اس کا فیصلہ اگر کرے گا تو کہے گا یار حج بڑا مشکل ہے، یار وہ تپتی گرمی کے اندر یار مینا کے اندر دوڑو، عرفات میں جاؤ، وہاں بغیر گدے کے یار بستر نہیں ہے اور کپڑے یار مرضی کے نہیں ہیں، پھر طواف پہ دھکے پڑتے ہیں، یار بڑا مشکل ہے۔ تو آپ ظاہری ادراک سے جب آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کو حج وبال لگے گا، یار بڑا مشکل ہے۔ معلوم ہے کہ یہ چیزیں جتنی عبادات کا جن سے تعلق ہے وہ ظاہری ادراک کے ساتھ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ نماز ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، کہتے یار نماز میں دل ہی نہیں لگتا ہے، مزہ نہیں آتا یار، جب تم پڑھو یار میں نہیں جاتا، یار نماز پڑھ لو، یا فرض ہے، یار فرض ہے لیکن یار مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس نے ظاہری ادراک سے نماز کا فیصلہ کر رہا ہے، ظاہری ادراک کے اندر تو وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ ظاہری ادراک تو وہ کھانے پینے کا فیصلہ کر سکتا ہے، چکھے کہ میٹھا ہے کہ کھٹا ہے، ہاتھ لگا کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ نرم ہے کہ نازک ہے، وہ سن کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ترنم خوبصورت ہے کہ نہیں، دیکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یار منظر خوبصورت ہے یا نہیں۔ تو وہ یہ عبادات کی حقیقت کو ظاہری ادراک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ظاہری ادراک سے عبادات کا فیصلہ کریں گے تو دھوکہ کھائیں گے اور کہیں گے ان کی یار نماز مشقت لگ رہی ہے۔ تبھی قرآن نے کہا کہ منافقین پر نماز بھاری لگتی ہے، انہا لکبیرۃ الا الخاشعین، یہ نماز بڑی بھاری ہے، گراں ہے، الا الخاشعین، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے وہ اپنے باطنی ادراک کے ساتھ اس نماز کی حقیقت کو پہچان گئے ہیں، لہذا نماز میں ان کو وہ لطف آتا ہے کہ جو غیر نماز میں ان کو نہیں آتا۔
وہ ایک نماز سے جانے کے بعد دوسری نماز کے لیے گھر میں بے چین بیٹھے ہوتے، کب وقت ہو میں وضو کر کے اللہ کی نماز کے لیے جاؤں، کب اللہ کا منادی پکارے میں دوبارہ مسجد کے اندر داخل ہوں۔ تو گویا کہ وہ حمامت المسجد بن جاتے ہیں، یعنی مسجد کا کبوتر۔ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمامت المسجد کہتے تھے، وہ ہر وقت مسجد کا چکر کاٹتے تھے، جہاں نماز سے فارغ ہو گئے تو بے چین نماز کے لیے، پھر دوسری نماز کے لیے آ رہے ہیں، پھر تیسری نماز کے لیے آ رہے ہیں، پھر چوتھی، تو گویا کہ وہ چکر کاٹ رہے ہیں مسجد۔ تو حمامت المسجد ان کا نام پڑ گیا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں کے کونے خدروں میں کبوتر ہوا کرتے ہیں، ہمارے ملکوں میں اس کا عام رواج ہے، کبوتر کونے خدروں گھونسلوں میں۔ تو فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن عمر تو حمامت المسجد ہے، یہ تو مسجد کا کبوتر بن گیا ہے، نماز سے ایسا اس کا دل لگا ہوا ہے کہ ہر وقت نماز کی فکر میں رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطنی ادراک کے ذریعے سے وہ نماز کی معرفت کو پہنچ گئے تھے، نماز کی حقیقت کو جان گئے تھے کہ نماز وہ خزانہ ہے کہ ساری کائنات کے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ پھر انسان کو پیدا ہی اللہ نے نماز کے لیے کیا ہے، ایک نماز ہی کی تو عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، اور وہ عبادت ہے کہ جس عبادت سے اللہ تبارک و تعالی اپنا ایسا قرب خاص عطا کر دیتے ہیں کہ سجدے میں جب گرتا ہے انسان تو اللہ کے قدموں تک جا پہنچتا ہے، ایسی عبادت۔ نزہۃ البساطین میں قصہ لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جاؤ سلیمان سمندر کے کنارے جاؤ، وہاں ایک عجیب و غریب چیز دیکھو گے۔ اچھا، آپ چلے اپنا لاؤ لشکر لے کر وہاں پر جو پہنچے، اب کنارے پر کھڑے ہیں، ساحل پہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی عجیب و غریب چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو اپنے ایک دیو، جو ان کے جنات، بڑے بڑے جنات، جو بہت بڑا دیو ہیکل قسم کا جن جو تو اس کو دیو بولتے ہیں، ایک بڑے دیو کو کہا کہ تم سمندر میں غوطہ لگاؤ، دیکھو سمندر کے اندر کچھ ہے۔ غوطہ لگایا، وہ جناب نیچے کئی تہوں نیچے چلا گیا، اس کے بعد واپس آ گیا، کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، پورا سمندر چھان مارا، کچھ بھی عجیب و غریب چیز ہے۔ اچھا، دوسرا ایک دیو جو اس سے بھی زیادہ طاقت والا، استعداد والا، کہا کہ تم جاؤ۔ وہ گیا، اس نے غوطہ لگا، وہ جتنا وہ نیچے اترا تو اس سے ڈبل نیچے اترا، تہ تک چلا گیا، تہ سے ذرا اوپر رہا لیکن پورا دیکھ داکھ کے آگے اوپر آ گیا۔ کہا جی کچھ عجیب و غریب نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا، جب اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے مجھے کہا کہ عجیب و غریب تجھے ملے گی تو پھر ملے گی۔ دیکھو پیغمبر اس کو کہتے ہیں پیغمبر، میں اور تو ہوتے تو کیا کہتے؟ اللہ میں کچھ بھی نہیں ملا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہوگا نا۔ اب ابا کہے بیٹے کو بیٹا وہاں جاؤ وہ تمہیں ایک عجیب و چیز ملے گی، اب ابا تو ہمیں کیا کہے گا، ہمیں تو کیا وہی آئے گی، وہی کا سلسلہ تو بند ہے۔ اب ابا ہی کہے تو جیسے بچہ پہنچے گا تھوڑا، پاپا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، سناٹا پڑا ہے۔ بھائی جب صبر کرو، ڈھونڈو، فکر۔ جب ابا نے کہا تو کچھ سوچ کے کہا ہے، ابا دنیا میں پہلے آیا، ابا کو جو بصیرت ہے وہ کس وجہ سے کہا ہے، ذرا تھوڑا سا ڈھونڈو، تلاش کرو۔ ہوتا ہے بچوں کو ماں باپ کہتے بیٹا وہ چیز ڈھونڈنا ذرا الماری میں، دو چار ہاتھ میں، ابا یہاں تو ہے ہی نہیں، ماما کچھ بھی نہیں ہے، بیٹا دیکھو میں نے وہیں رکھی ہے، نہیں کچھ بھی، سارا پرول دیا، نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ماں اٹھ کے آتی، بیٹا یہ دیکھو یہ پڑھی، او میں ادھر تو دیکھا ہی نہیں۔ تو مطلب یہ تحمل، یہ بردباری، یہ صبر جس کو کہتے ہیں نا، یہ صبر اس کو کہتے ہیں۔ پیغمبر تھے، انہوں نے فوراً ہی واویلا کہ اللہ میاں کچھ بھی نہیں، یہ تو دو دیو اندر سے ہو کے آگے کچھ بھی نہیں، یہاں بھی نہیں، اندر بھی نہیں۔ نہیں، آصف برقی آپ کا وزیر تھا، آصف برقی جس کو اسم اعظم اللہ نے عطا کر رکھا تھا، اور قرآن نے جس کے بارے میں کہا کہ وہ شخص کہ جس کو علم کتاب ہم نے دے دیا، جس کی طاقت کی وجہ سے وہ ملکہ بلقیس کا تخت لے آیا تھا، وہ آصف برقیہ، وہ انسان۔ آپ نے آصف برقیہ سے کہا تم جاؤ۔ اب آصف برقیہ گیا، وہ سمندر میں غوطہ لگایا، نیچے بالکل تہ تک اتر گیا، سمندر کی تہوں تک اتر گیا، تو وہاں پر سے ایک قبہ دیکھا، قبہ دیکھا، ایک بڑے سفید حسین و جمیل موتی کا بنا ہوا قبہ، اور اس کے 4 دروازے ہیں، ایک دروازے موتی کا، ایک دروازہ زمرد کا، ایک دروازہ ہیرے کا، ایک دروازہ جو ہے کسی دوسری اس کے دھات کا، خوبصورت۔ وہ قبہ اٹھا کے لے آئے، یہ عجیب و غریب چیز۔ اب اتنا حسین و جمیل وہ قبہ ہے، 4 اس کے دروازے، 4 دروازے کھلے ہوئے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اتنا حسین و جمیل قبہ۔ آپ آگے بڑھے،
اندر جب گئے تو اندر ایک نوجوان کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، نوجوان کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور دروازوں چاروں کھلے ہوئے ہیں اور ساری بالکل تہ کے اندر وہ پڑا ہے، پانی کا ایک قطرہ اندر نہیں ہے۔ یہ دروازے ہماری تسلیوں کے لیے ہوتے ہیں، آسمانوں والے کے فیصلے چلتے ہیں۔ ہم دروازہ بند کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں شکر ہے، حفاظت اس کی ہے، ٹوٹ بھی سکتے دروازے کھلے رکھو، کوئی بھی فیصلے اس کے ہیں، پانی کا قطرہ بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے کہتے ہیں دروازہ بھی بسم اللہ کہہ کے بند کیا کرو گھروں کا، بسم اللہ الرحمن۔ کیوں کہ بسم اللہ میں اللہ نہیں تو اس کی حفاظت کرنی ہے، ورنہ چور توڑ بھی دیں گے، کیا کر لو گے؟ یہ نہیں کہ میں نے تالے لگا دیے کوئی گھس نہیں سکتا، نہیں، تالے توڑنے والے بھی ہیں۔ تو دیکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر کام کر رہا ہے، ایک قطرہ پانی کے اندر نہیں، اور نوجوان نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ نماز سے فارغ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سلام کیا، وعلیکم، نوجوان تو کون ہے؟ کہا کہ میں ایک شخص ہوں، میرے ماں باپ تھے، میرا باپ جو وہ بوڑھا تھا، اپاہج تھا، معذور تھا، ماں میری نابینا تھی، ان کی میں نے 70 سال تک خدمت کی، 70 سال 70 ایئر خدمت کی۔ اچھا، پھر کا ہوا یہ کہ میرا باپ جب مرنے لگا تو میرے باپ نے مجھے دعا دی۔ پہلے کہتے میری ماں مرنے لگی، جب ماں جو ہے وہ بوڑھی تھی، نابینا تھی، ماں مرنے لگی تو ماں نے مجھے دعا دی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کی عمر دراز کرنا، میرے اس بیٹے کی عمر دراز کرنا، اور اس کو جو ہے یا اللہ عبادت کی توفیق عطا کرنا۔ یہ 2 دعائیں دی، فوت ہو گئی، میں نے اس کی تدفین کر دی۔ اس کے بعد میرے باپ کا انتقال ہوا، میں نے باپ کی تدفین کی، تو مرنے سے پہلے باپ نے دعا دی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے نے 70 سال ہماری خدمت کی ہے، یا اللہ ایسی جگہ پر تو اپنی عبادت سے کروانا جہاں تک شیطان نہ پہنچ سکے۔ یہ دعا دی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ بقید یہ میں اس کی تدفین کر کے واپس اسی سال کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے یہ قبہ پڑا ہوا دیکھا کنارے پر، میں نے دیکھا اتنا حسین و جمیل قبہ، 4 دروازے، موتی کا دروازہ، زمرد کا دروازہ، ہیرے کا دروازہ، تو میں بڑا متاثر ہوا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے۔ میں دیکھتا اندر داخل ہو گیا۔ جیسے میں اندر داخل ہوا، آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اس فرشتے نے قبہ اٹھایا اور سمندر کی تہہ میں جا کے رکھ دیا، سمندر کی تہہ میں جا کے رکھ دیا، اور میں وہاں عبادت میں کھڑا ہو گیا۔ اور کون سی عبادت؟ نماز کی عبادت۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز چیز کیا ہے، ہمیں آج یہ پتہ نہیں کہ نماز کیا چیز ہے۔ یعنی اس کے لیے عبادت کی دعا کر کے گئی اس کی ماں، تو عبادت کون سی ریکمنڈ ہوئی؟ نماز، کیونکہ عبادت اصل میں ہے ہی نماز، اور نماز میں کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو کب سے ہے، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تو جب حساب لگایا تو پتہ چلا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی ہے، اور سلیمان کے اس وقت تک 2000 سال گزر چکے تھے۔ 2000 سال سے وہ کھڑا ہے وہاں نمازیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ جو دعا ماں نے دی تھی، ایک عمر دراز کرنا، عمر دراز کا عالم یہ کہ 2000 سال ہیں، بالکل نوجوان ہے، بڑھاپا کا ایک بال سفید نہیں ہوا، نوجوان اسی طرح، اور جو ہے اس کو جو ہے وہ عبادت کی توفیق دے دی اور نماز میں کھڑا ہے۔ باپ نے دعا کی تھی کہ اللہ ایسی جگہ عبادت اس سے لینا کہ جہاں شیطان نہ پہنچے، کیونکہ شیطان اگر پہنچے گا کہیں اسی کو عبادت سے بھٹکا دے، اس کو وسوسہ ڈالے، اس کی عبادت خراب کرے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سمندر میں ایسے مقام پر اس کو پہنچایا جہاں پر شیطان نہیں پہنچ سکا، کیونکہ پہلے 2 جو دیو تھے وہ شیطان تو تھے، مطلب ہے وہ جنات ہیں، اور جنات شیطان میں سے تو ہے، وہ دونوں اپنے تہ کے اندر گزرتے چلے گئے، ان کی استعداد ختم ہو گئی اندر گہرائی کی، وہ واپس آگے وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اس تک انسان پہنچا، یعنی واسی برقیہ جو وزیر تھا وہ وہاں پہنچا، یعنی شیاطین بھی اس جگہ نہ پہنچ سکے، ایسی جگہ اللہ نے اس کو پہنچا دیا۔ تو جب یہ نظارہ دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا اب تیرا کیا خیال ہے، تو ہمارے ساتھ چلتا ہے یا تو واپس جانا چاہتا ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھے اس زندگی میں جو لطف حاصل ہے مجھے وہیں پہنچا دیجئے جہاں سے میں ہوں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ یہ ظاہر ہے کہ جو شخص نمازوں میں ہے اور وہاں خدا کے جو وہ قربت کے مزے اڑا رہا ہے، اس کو دنیا، یہ تو دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے۔
جب تک حقیقت کھلتی نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے دنیا پہ ہم ریجھتے ہیں اس کے اوپر، دنیا پہ فریفتہ ہوتے ہیں، لیکن جب حقیقت کھلتی ہے تو پھر فیصلہ یہ کرتا نہیں، یہ نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا جو مجھے محبوب ہے، یہ دنیا کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تمہاری خوراک کیا، تم کھاتے کیا ہو؟ کہا کہ ایک سبز رنگ کا پرندہ آتا ہے میرے پاس روزانہ، وہ اپنے منہ کے اندر ایک پھل لے کے آتا ہے، ایک چیز لے کے آتا ہے جو انسان کے سر جتنی بڑی، وہ چونچ میں لا کے مجھے دیتا ہے، میں جب اس کو کھولتا اور کھاتا ہوں تو فرمایا دنیا کی ہر غذا کا مزہ اس میں مجھے ملتا ہے، دنیا کی ہر غذا کا مزہ مجھے اس کے اندر ملتا ہے، اور وہ زرد رنگ کی ایک چیز ہوتی ہے، اور میں کھا لے جب لیتا ہوں میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، میری طبیعت میں نشاط، قوت، تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور گویا کہ بڑھاپا آنا ہی نہیں پاتا، اور جوانی کی حالت میں رہتا ہوں اور میں اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ روزانہ میں وہ ایک چیز کھاتا ہوں اور اس کے بعد 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں، اور مجھے جو کسی قسم کا کوئی بڑھاپے کا آثار نہیں، کسی قسم کا تکان نہیں ہے، اور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اب 2000 سال سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب یہ نظارہ دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے لوگو سنو، یہ شخص ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ کہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو خوش کر دیا، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کا اثر دنیا میں فوراً دکھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ خبردار وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا دیتے، یاد رکھو ان کے لیے دنیا میں آخر میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھو اس نوجوان کو بوڑھے ماں باپ نے جب دعا دے دی ہے، وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے معجزاتی طور پہ ایسی قبول کی ہیں کہ سمندر کی تہہ کے اندر جہاں پانی کا قطرہ بھی اس کو نہیں پہنچ رہا، اور یہ 2000 سال سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو دیکھو نماز تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ شخص جس کے لیے عبادت کی دعا کی تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی عبادت منظور کی، کیونکہ عبادت کی اصل حقیقت ہے ہی نماز۔ اور آج ہم پر چونکہ نماز کی حقیقت کھلتی نہیں ہے، اس شخص پر حقیقت نماز کی کھل گئی، تبھی حضرت سلیمان سے کہا کہ نہیں آپ کے ساتھ مجھے جانا نہیں ہے، مجھے واپس وہیں پہنچا دیجیے، وہیں پہنچا دیجیے، آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اور حقیقت ہے نماز کا لطف انسان کو جب مل جائے اور نماز کی حقیقت جب کھل جائے تو پھر انسان کو نماز سے بڑھ کر، تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ 2 رکعت نماز جب اللہ کے لیے ادا کر لی جاتی ہیں تو دنیا و مافیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ ہم اس کو ایک سننے کا عنوان سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے بالکل حقیقت ہے۔ واقعی 2 رکعت نماز جو اللہ کے لیے ادا کر لی جاتی ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں ان خزانوں سے واقعی بہتر ہے، کیونکہ حقیقت کھل جائے۔ تو نماز کے بارے میں جو ادراک ظاہری نہیں ہو سکتا، ظاہری آنکھ ہاتھ پیر سے ہم نہیں تو اس کی حقیقت پتہ لگ سکتی، ہاں ادراک باطنی ادراک جب ہمارا روشن ہو جاتا ہے، اور باطنی ادراک کا مطلب ہے ہماری عقل، ہماری اندر جو ہے وہ قلب کا نور، یہ جب روشن ہو جاتا ہے تو قلب کے نور کے اندر اس حقیقت کی جب چیز کی حقیقت کھلتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی عبادت ہے کیا۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں مجھے محبوب کر دی گئی ہیں۔ الطیب، خوشبو مجھے محبوب کر دی گئی ہے، والنساء، عورتیں مجھے محبوب کر دی گئی ہیں، اور آگے کیا فرمایا ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ جب نبی فرما رہا ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ نماز پھر چیز کیا ہے۔ ایسے نہیں فرماتے تھے حضرت بلال حبشی سے، بلال اذان دے کر ہماری روح کو تسکین پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ، کیونکہ اذان مؤذن جب دے گا تو گویا کہ اب نماز کی تیاری، تو گویا کہ اذان سن کر تسکین ہوگی کہ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی بلا لیا ہے، اب اللہ کی طرف مجھے جانا ہے۔ تو جب یہ کیفیت انسان کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اب یہ ادراک باطنی نے کام کیا، ادراک باطنی کے ذریعے سے نماز کی حقیقت کھل گئی۔ جس پر روزے کی حقیقت کھل جاتی ہے تو وہ بھوک پیاس نہیں دیکھتا، بلکہ بھوکے پیاسے حالت میں رہنے میں جو اس کو لطف آتا ہے وہ کھانے پینے میں نہیں آتا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک چیز فرمایا چلچلاتی دھوپ ہو، گرمی، سخت گرمی ہو، اور سخت گرمی کی حالت میں اللہ کے لیے روزہ رکھ کے پھرتا ہوں۔ سخت گرمی میں روزہ اللہ کا رکھا ہو، فرمایا اس میں جو مجھے لطف آتا ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ ہم جو اس سخت گرمی میں روزہ رکھیں گے ہم اپنے آپ پہ نظر رکھیں گے، یار بھوک پیاس، یار گرمی نہیں،
ان کی نظر اپنے محبوب حقیقی پہ کہ اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے میں بھوکا ہوں اور محبوب مجھ بھوکے کو دیکھ رہا ہے، اس محبوب کے لیے میں پیاسا ہوں، وہ محبوب مجھ پیاسے کو دیکھ رہا ہے، اس محبوب کے لیے چلچلاتی دھوپ برداشت کر رہا ہوں، پانی انڈیل انڈیل کر تسکین دے رہا ہوں، لیکن روزہ نہیں توڑ رہا تو وہ محبوب دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، ان کی نگاہ محبوب پہ ہوتی ہے۔ بھائی یہی فرق ہے ہم میں ان لوگوں میں، یہ اس محبوب کو دیکھ کے خوش ہوتے کہ محبوب ہم اس حال میں دیکھ رہا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور یار بھوک سے پیٹ یار اندر چلا گیا، یار پیاس لگ گئی، ہونٹ خشک ہو گئے، بہانے بہانے سے یار کچھ کوئی روزہ توڑنے کی سبیل ہے یار، مفتی صاحب سے پوچھے یار مرنے لگا ہوں، کوئی بات نہیں، روزے کی حالت میں مر گئے تو ویسے ہی شہید ہے، لیکن مرتا کوئی بھی نہیں ہے، شاید ہی کو روزے کی حالت میں آج تک مرا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ، تو اب بد ادراک باطنی نے جب اس معرفت حقیقی نے اس عبادت کی اصل دیکھ لی ہے تو پھر اس عبادت کا جو لطف ہے، تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ 2 صحابی جو سرحد اسلام پر پہرا دے رہے ہیں، سرحد اسلام پر پہرا دے رہے ہیں، تو دونوں نے سوچا کہ یار رات کا وقت ہے، اگر ہم دونوں جاگے رہے تو دونوں اپنے آپ کو بے آرام کریں گے، یہ نہ ہو کہ دونوں جاگے رہو، آخر وقت میں دونوں کی آنکھ لگ گئی اور دشمن نے حملہ کر دیا، کیا تدبیر کریں؟ یا تدبیر یہ کرتے ہیں کہ ایک جاگ جائے دوسرا سو جائے، تو آدھی رات ایک جاگے دوسرا سوئے، پھر وہ دوسروں کو جگا دے، وہ جاگے وہ سو جائے، تو یوں پوری رات بڑی دونوں کی نگرانی میں گزر جائے گی، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حملہ ہوا کفار کی طرف سے، دوسروں کو جگا دے گا بھی حملہ ہو گیا، تو مطلب دونوں کا جاگنا سمجھ میں نہیں آتا، ایک جاگ لیتے دوسرا سو جائے، تو یوں کر کے باری بنا دیتے، باری بنا لی، اب ایک سو گیا دوسرا کھڑا ہو گیا نماز میں، وہ کہا میں جاگ گیا، ایسے جاگ کے کیا کرنا ہے، نماز ہی پڑھ لو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤ، نماز میں کھڑا ہو۔ راتوں میں ہم بھی جاگتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں نہیں یار وہ فلاں اللہ والا جاگتا تو میں بھی صحیح رات جاگا ہوں، وہ جاگ کے کیا کر رہا تھا، میں جاگ کے کیا کر رہا تھا، ٹی وی چلا ہوا ہے، مووی چلی ہوئی ہے، فلم چلی ہوئی ہے، بس، یا وہ آج ویسی بیماری ٹک ٹاک ہے، ہاتھ میں فون ہے، بس سب ساری رات اسی میں لگا ہوا ہے، یا بیٹھا گیمیں کھیل رہا ہے، تو وہ بھی دعویٰ کر سکتا کہ میں بھی ساری رات جاگتا ہوں، جی ماشاءاللہ قیام اللیل کیا میں نے، تو کہنے کا مقصد قیام اللیل میں قیام میں کیا، تو کہنے کا مقصد یہ کہ نہیں، وہ اللہ والے کیا سوچتے یار جاگنا تو ہے ہی، اللہ اکبر کر کے 2 رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جا کھڑے ہو گئے، اب وہ کھڑے ہیں تو دور سے دشمن نے دیکھا کہ کوئی شخص کھڑا ہے، دشمن نے وہاں سے تیر چلا ہے، اب وہ تیر ان کو لگا ہے، خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی، کوئی واویلا نہیں کیا نماز میں، دوسرا تیر لگا، خون بہ رہا ہے نماز میں، یہاں تک کہ اتنے تیر لگے کہ سارا جسم لہو لہان جب ہونے لگا تو خطرہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ میں مر جاؤں گر جاؤں اور پتہ ہی نہ چلے اور حملہ ہو جائے، تو اب انہوں نے اپنی نماز توڑی اور جو ساتھی کو جگایا کہ یار حملہ ہو گیا، دشمن نے دیکھ لیا، وہ جلدی سے اٹھے کہ بھائی آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، جسم آپ کا لہو لہان ہے، کہتے یار اصل میں نماز میں کھڑے ہو کر ایک اللہ کی ایک ایسی صورت شروع کر چکا تھا، اس صورت پڑھنے میں جو مجھے لطف آ رہا تھا، جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس صورت کو منعقد کروں۔ کہتے کیا پڑھ رہا تھا؟ کہا میں نے نماز میں سورۃ کہف شروع کر رکھی تھی، اور سورۃ کہف پڑھنے میں جو مجھے لطف آ رہا تھا مجھے تیروں کی تکلیف بھی بھول گئی تھی۔ اب یہ وہ ادراک باطنی، وہ اندر کی معرفت ہے جس نے اس کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ بظاہر قرآن پڑھنا ہم پہ بھاری لگتا ہے، یار قرآن پڑھ لیا بس 1 صفحہ پڑھ لیا بہت ہے، بلکہ اب تو پڑھتے کہاں ہیں، ہم تو مطالعہ کرتے قرآن کا۔ کتنی قرآن خوانیوں میں آپ دیکھتے ہوں گے بھئی یہ ڈاکٹر صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن یہ تلاوت ہو رہی ہے، یہی ہوتا ہے نا بھائی، قرآن پڑھنے کا مطلب پڑھو بھائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب قرآن پڑھنے کی زبان بھی نہیں ہلانی بھی، اتنی زحمت بھی وہ مشکل ہے، مطالعہ پر قرآن یہ تلاوت نہیں ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بیچارے نے قرآن پڑھا ہی نہ ہو، کیا پتہ بھائی، کتنے بیچارے ڈاکٹر بن گئے، پی ایچ ڈیاں کر لیے، سب کچھ کر لیا، بیچارے قرآن ہی نہیں پڑھا، بچپن میں ماں باپ نے پڑھایا ہی نہیں یا پڑھایا تو اس نے پڑھ کے نہیں دیا، اور اب وقت آیا تو اب بیچارہ کیا کرے، اب بیچارہ چپ کر کے مطالعے کرے گا؟ نہیں، جو اصل تھی زندگی کی اس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، وہ قرآن اصل تھی زندگی کی،
تو فرمایا کہ قرآن میں پڑھ رہا تھا تو مجھے جو اس کی ایسی لذت اس پڑھنے کی آ رہی تھی، ایسی لذت کہ یہ ظاہری تکلیف مجھے بھول گئی تھی، اس لیے میں چاہ رہا تھا میں سورت پوری کر لوں، لیکن چونکہ تیر برس رہے تھے، خطرہ تھا کہ میں گر کے شہید نہ ہو جاؤں اور تجھے بتا نہ پاؤں اور سر اسلام پر حملہ ہو جائے، اس لیے میں نے نماز منقطع کی۔ کیونکہ ابھی بھی ان کا ارادہ نہیں تھا کہ میں نماز توڑ دوں۔ اور ہماری تلاوت کا کیا عالم ہوتا ہے، تلاوت کرنے بیٹھے چونٹی نے کاٹ لیا، چونٹی ویسی خارش ہو گئی، منٹ میں اچھل کے کود جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ اوپر تاک پہ قرآن رکھ دو، بعد میں پڑھیں گے، قرآن کی چھٹی، بیٹے خارج کر۔ مکھی نے 2 دفعہ تنگ کیا، یار مکھی بڑی تنگ کری، چلو بیٹا قرآن رکھ دو بعد میں پڑھیں گے۔ یہ ہوتا نہیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی حقیقت اور لذت ہمیں لگی نہیں ہے۔ جب لذت و حقیقت لگ جاتی ہے تو پھر خون بھی بہتا ہے، تیر بھی برستے ہیں، پھر قرآن کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور یہ ادراک باطنی سے ہوتا ہے، اندر کی معرفت۔ تبھی تو اللہ والے فرماتے ہیں یہ بھی اللہ سے مانگا کرو، یا اللہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، زکاتیں تو دیتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کی حقیقی معرفت ہم پر کھول دے، حقیقی معرفت ہمیں بتا یہ اصل ان کی ہے کیا۔ جب اصل پتہ چل جائے گی اور وہ اللہ تبارک و تعالی دل میں جب اس کی اصل ڈال دیں گے تو پھر یہ عبادتیں ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظر آئے گا، پھر ہم عبادت کرتے ہوئے عبادت پہ نگاہ نہیں ہوگی، معبود پہ نگاہ ہوگی۔ یہ سوچیں گے یار کوئی بات نہیں، تکلیف اور مشقت ہے، لیکن جس کے لیے کر رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے کر رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ کا محبوب آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ محبوب کے لیے مشقت اٹھا رہے ہوں تو آپ خوش ہوتے ہیں نا، یار میرا محبوب مجھے دیکھ رہا، کوئی بات نہیں، کوئی تکلیف ہے کوئی، لیکن محبوب تو دیکھ رہا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور یہاں محبوب حقیقی جب اللہ کو بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر نگاہ ہوتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، مجھے گرمی لگے، شدت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ادراک باطنی کام کرتا ہے۔ جب ادراک باطنی کام کرتا ہے تو پھر انسان کے اندر یہ تڑپ رہتی ہے کہ اس عبادت کو اس کا حق ادا کر کے ادا کروں۔ ایک جذبہ انسان کے اندر امڑتا رہتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا جی بس 5 نمازیں پڑھ لیجیے، میں نہیں کہ یا اللہ یہ کہ نماز میں نے کیا نماز پڑھی، یا تیری لطف عنایت ہے یا اللہ تو قبول کر لینا، ورنہ میری نماز کی کیا حقیقت ہے۔ انسان شرمندہ رہتا ہے، کہتے ہیں کرتے رہو اور ڈرتے رہو، عبادتیں کرتے بھی رہو اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی قیمت کیا لگے گی۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے اندر جو ہے ہم جس کے اوپر نازا تھے آخرت میں اس کی کوئی قیمت ہی نہ لگے۔ ایک اللہ والے کسی جگہ سودا لینے گئے، انہوں نے سودا لیا اور پیسے دیے، تو اس بندے نے پیسے چیک کیے تو کہا کہ بابا جی یہ تو کھوٹے سکے ہیں، پیسے صحیح نہیں ہیں۔ ذرا پہلے زمانے میں سکے چلتے تھے، کھوٹے سکے ہیں۔ یہ سنا تو وہ اللہ والے رونے لگے۔ جب رونے لگے تو دکاندار ذرا پریشان کہ نہیں بابا جی آپ پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ایسے لے جائیں۔ ایک دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں جی بابا جی میں دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسے موقع پہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا نہیں بیٹا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ یہ جب وہ سکے کھوٹے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جن سکوں کو کھرا سمجھ کے میں گھر سے لے کے آیا تھا اور یہاں میں جب ان کو تمہیں دیا اور سودا لینے لگا اور آپ نے جو کسوٹی پہ اس کو کسا، پتہ چلے یہ تو سارے کھوٹے نکلے ہیں، تو میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ جن اعمال کو دنیا کے اندر ہم آج کرتے نظر آتے ہیں، کبھی نمازوں کے سجدے کرتے ہیں، کبھی روزوں کی بھوک برداشت کرتے ہیں، کبھی زکاتوں کے پیسے بانٹتے ہیں، کبھی حج کے لبیک اللہم لبیک کرتے ہیں، اور اپنے آپ میں ہم بڑے مطمئن ہیں ہم سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، سارے حقوق ادا کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ خوف آیا کہ کل اللہ کے سامنے دربار میں جب پیشی ہو، اللہ جب معیار پر کسوٹی پر کسے، ہو سکتا ہے یہ اعمال ہمارے کھوٹے نکلے، ہماری نماز کھوٹی نکلے، روزہ کھوٹا نکلے، حج زکات کھوٹی نکلے، اور کھوٹے اعمال اللہ تبارک و تعالی ہمارے منہ پہ مار دے، کہا کہ میاں یہ تو سب کھوٹا ہے۔ فرمایا یہاں تو تم میری مدد کر رہے ہو، تم رعایت کر رہے ہو، لیکن اللہ کے سامنے مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ مجھے اس خوف سے رونا آ گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقل معاد، کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے آخرت کا کوئی فیصلہ اور قیاس کر کے نکال لینا۔ تو انہوں نے دنیا کے اندر ایک بجائے معاملہ ہو لے کہ فوراً آخرت کا خیال آ گیا کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ یہی فرق ہم اور اللہ والوں میں۔ ایک اللہ والے حج کے موقع پہ جا رہے ہیں، ایک چور آیا، اس نے تھیلا چھین کر بھاگا، اور وہ ان کے پیچھے بھاگے نہیں، اور فوراً کہ یا اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، یہ میرا مال لے کے میں اس کو معاف کرتا ہوں، فوراً یہ بات کہہ دی۔
اب آگے گئے تو آگے لوگوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا کہ بھائی یہ حاجی صاحب کا بابا جی کا تھیلا. تو یہ وہاں پہنچے, اس کے بعد تھیلا کہ بابا جی آپ کا تھیلا. لیکن آپ کہتے بیٹا میں نے ویسے اس کو معاف کر دیا. کہتا آپ نے معاف کیوں کر دیا؟ کیوں معاف کر دیا اتنی جلدی؟ یہ تو ایک حاجی کا, ایک نیک نمازی کا تھیلا لے کے بھاگ رہا. اب دیکھو اللہ والوں کی نظر کہاں پہ ہے. وہ فرماتے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی نبی کا امتی, میں بھی نبی کا امتی ہوں. اب یہ تھیلا چھین کے بھاگا گناہگار امتی ہے, اور گناہگار امتی کے بارے میں کل روز قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے گناہگار ترین امتی کو بخشوا کے نہیں لے کے جائیں گے. تو میں نے جلدی سے اس کے لیے معاف کر دیا کہ نبی کو اس کی خاطر انتظار کرنا پڑے گا جنت میں جانے سے, تاکہ نبی اپنے وقت میں جلدی جنت میں داخل ہو جائیں, اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا. اس کو کہتے ہیں عاشق رسول. یہ رسول اللہ کے عاشق کہاں نگاہ ہے, وہاں رسول اللہ کو انتظار نہ کرنا پڑے. یہ میں اگر معاف نہیں کروں گا, اس کے حساب کتاب میں نبی سفارشیں کر کے اس کو بخشوائیں گے, تو میں نے پہلی معاف کر دیا تاکہ اس کی وجہ سے حضور کو انتظار نہ کرنا پڑے, جلدی جنت میں داخل ہو جائے. یہ محبت کی بات ہے. ایک اللہ والے کے سامنے روٹی آئی, رات کی سوکھی باسی روٹی اور تازہ پراٹھا بھی, کہ یہ ازے کھائیے. ظاہر پرانے زمانے میں رات کی باسی روٹی کھانے کا بڑا رواج تھا. آج کل تو ہم اس کو ویسے گالی بھی کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ کتنی کام کی چیز ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. اگر آپ کو حافظہ مضبوط کرنا ہے, دماغ, سٹوڈنٹس خاص طور پہ, رات کی باسی روٹی صبح کھایا کریں. رات کی باسی روٹی سے آملیٹ انڈا کھا لیں, فرائی انڈا کھا لیں, لیکن باسی, ڈبل روٹی نہیں, باسی روٹی سے کھائیں. اس باسی روٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کے دماغ کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور آپ کا معدہ درست ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے, پرانے لوگ جانتے ہیں, ہمارے ملکوں میں اس کا بڑا رواج ہے. رات کی دال پڑی ہے, رات کی روٹی صبح ناشتے میں کھا رہے ہیں, اور ہم نے بہت کھائی ہے. مجھے تو ویسے بہت پسند ہوتی ہے. میں تو بلکہ گھر میں کہہ کے رات کو بعد وہ بنوا کر روٹی بنا کے رکھ دو بھائی, کہ کیا کرنی, میں کو صبح کھانی ہے. وہ بنا کے رکھ دی, صبح تک وہ باسی ہو گئی. پھر گھر میں کوئی دال ہے بھائی, اور آپ کو تو صبح صبح ٹھنڈی دال کتنی اچھی لگتی ہے. صبح کو دال گرم نہ کرے, گرم کرنے والے کو اس کا مطلب کھانا نہیں آتا. لوگ مجھے کہتے ہیں جی گھر میں بعض دفعہ جی آپ گرم کر دیں, مگر اس کا مطلب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانا کس کو کہتے ہیں. یہ ذوق الحمدللہ ہمیں حاصل ہے. ٹھنڈی دال لے کے آؤ, آلو گوبھی بھی ٹھنڈی ہو, وہ بھی گرم پراٹھے کے ساتھ مزہ دیتی ہے. خیر یہ تو کھانے پینے کے راز یہ بھی الحمدللہ کافی آتے ہیں, آپ فائدہ اٹھائیں. تو خیر, تو وہ جناب, تو باسی روٹی رات کی اور تازہ پراٹھا, انہوں نے باسی روٹی کے ہاتھ بڑھایا, کہا حضرت یہ تازہ تازہ پراٹھا ہے, یہ کھائیے. کہا کہ نہیں, میں باسی روٹی کھاؤں گا. اب ان کے دیکھو دماغ میں کیا, ہمارے دماغ میں دیکھو کہ باسی روٹی سے حافظہ مضبوط ہوگا, بیدا اچھا ہوگا, قوت ہوگی, یہ سوچتے. اللہ اکبر, اللہ والوں کی شان. کہا کہ نہیں, میں باسی روٹی اس لیے کھا رہا ہوں کہ باسی روٹی کا زمانہ اس تازہ پراٹھے کی نسبت رسول اللہ کے زمانے کی زیادہ قریب ہے. یہ رات کی, کیونکہ رات کا ہے نا, تو وہ جو باسی روٹی رسول اللہ کے زمانے کے زیادہ قریب ہے, لہذا اس قربت کی برکت اس میں جتنی ہے اتنی تازہ پراٹھے میں نہیں ہے, لہذا میں باسی روٹی کھاؤں گا. اللہ اکبر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ عشق اس کو کہتے ہیں. اور آج ہم اپنی ایک کہتے ہیں دائرے سے نکلتے نہیں. یہ ہے اللہ والوں کی سوچے, کیا سوچ کے کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ, تو نبی نے جب فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, سمجھ جاؤ کہ نماز ساری حقیقت نماز پر ختم ہے. اسے نماز کی حقیقت اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ اس کی اصل حقیقت علم عطا کر دے, اس کا حقیقی نور نصیب فرما دے, تاکہ کھڑے ہوں تو پھر پتہ چلے کہ واقعی خدا کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے ڈیلس ٹیکسس سے ڈاکٹر عماد سعید صاحب نے, اور ڈاکٹر عماد سعید صاحب کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے کہ ہم نے پچھلے سنڈے جو ہے رحم ٹی وی پر فنڈ ریزنگ کی تھی پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا اس حوالے سے, اور اس کے اندر ہم نے ایجنڈا رکھا تھا کہ ہمیں 5000 سلیپنگ بیگ بنانے ہیں, کیونکہ یہ اللہ نے دل میں ڈالا کہ ان کے لیے سلیپنگ بیگ جو ہے ڈونیٹ کیے جائیں. اور ایسا یونیک آئیڈیا دل میں میرے ڈالا اللہ نے, واقعی دنیا بھر میں لوگوں نے کہا کہ واقعی یہ فرسٹ ٹائم سنا کہ سلیپنگ بیگ جس کا تکیہ بھی ہوگا, اس کا پورا بیگ بھی ہوتا ہے,
اور سلیپنگ بیگ بنوائے جائیں تاکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں، خیموں کے اندر اگر لوگ بیٹھے تو سلیپنگ بیگ اگر اوڑھ لیں گے تو ڈبل ان کو پروٹیکشن ہوگی، اور زنجیر بند کر کے اندر لیٹ گئے تو مچھروں سے بھی حفاظت ہو گئی، سردی سے حفاظت ہوگی، بے شمار فائدے۔ اور اس کے اندر 300 بیگ ہم نے ایسے رکھے ہیں جو ڈبل ہوں گے، جس میں ماں کے ساتھ 2 چھوٹے بچے بھی لیٹ جائیں گے، وہ بند کر دیے، بچے بھی ماں کے ساتھ محفوظ۔ تو یہ آئیڈیا اللہ نے دل میں ڈالا، خیر لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا۔ 5000 کا ہم نے تقاضا رکھا تھا، اور ایک سلیپنگ بیگ پاکستان میں $15 کا ہے، $15 اونلی۔ تو ہم نے تقاضا رکھا، ماشاءاللہ ہماری اس فنڈ ریزنگ کے اندر 6000 بیگ ہو گئے، لوگوں نے 6000 بیگوں کا جو ہم نے ڈونیشن کیا۔ اور یہ ڈاکٹر عماد صاحب جو ہیں ڈیلس سے، انہوں نے پورے 1000 بیگ کا اعلان کیا، 1000 سلیپنگ بیگ دیے گئے کہ $15,000 کہ یہ آتے ہیں، تو 1000 بیگ انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ سلیپنگ بیگ جو وہ غریب غربا پریشان جب اوڑھیں گے تو جب ان کو آرام ملے گا تو دعائیں دیں گے۔ ظاہر آپ جانتے سردی ہو اور سردی میں گرم کمبل اور ایسی چیز مل جائے تو انسان کی دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات میں بھی جس کو توفیق ہو تو وہ ضرور جی اس کے اندر حصہ ڈالے۔ 10 بیگ $150 کے، $150 کے 10 بیگ آپ کی طرف سے وہاں پہ ڈونیٹ ہو جائیں گے۔ 100 بیگ، 50 بیگ، جتنی آپ کو توفیق ہو۔ ایک بیگ کی $15 دے دے، ایک سلیپنگ بیگ آپ کی طرف سے چلا جائے گا۔ تو شیخ عبداللہ موجود ہوں گے، تو جو آپ میں سے بھی لکھوانا چاہتے ہیں، پھر اس میں صدقہ جاری مرحومین کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے والدین مرحوم کی طرف سے آپ نے جو سلیپنگ بیگ ڈونیٹ کر دیے، اسی طریقے سے اور عزیز و اقارب کی طرف سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس ہماری فنڈ ریزنگ میں بہت سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈونیٹ کیے، ازواج مطہرات کی طرف سے، امام حسن حسین، اور جو کوفہ کے اندر شہید ہونے والے اہل بیت ان کی طرف سے ڈونیٹ کیے، جن کو وہاں بستر نہیں ملا، جن کو وہاں پہ آرام نہیں ملا، 2 قطرے پانی کے نہیں ملے، تو ان کی طرف سے ڈونیٹ کیے ہیں، تو اجر و ثواب بھی ملے گا، ان کی روحانی توجہات بھی ملیں گی۔ تو اس لیے آپ حضرات سے بھی درخواست ہے، آپ حضرات جو اس میں حصہ بالکل کھل کے ڈالیں، تو تاکہ آپ حضرات کی بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔